وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 41 سے 44 آج کا موضوع، کیا ہم میں بائیں ہاتھ والوں کی صفات پائی جاتی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے کیا کہنا دائیں جانب والوں کا، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ، وہ بے خار بیریوں میں، وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، اور تہ بتہ کیلوں میں، وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور لمبے لمبے پھیلے ہوئے سایوں میں، وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، اور بہتے چھلکتے پانیوں میں، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ، اور بکثرت پھلوں اور میووں میں لطف اندوز ہوں گے، لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان کے کھانے کی ممانعت ہوگی، وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اور وہ اونچے پرشکوہ فرشوں پر قیام پذیر ہوں گے، إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، بے شک ہم نے ان حوروں کو حسن و لطافت کی آئینہ دار خاص خلقت پر پیدا فرمایا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، پھر ہم نے ان کو کنواریاں بنایا ہے، عُرُبًا أَتْرَابًا، جو خوب محبت کرنے والی ہم عمر ازواج ہیں، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ حوریں اور دیگر نعمتیں دائیں جانب والوں کے لیے ہیں، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ان میں بڑی جماعت اگلے لوگوں میں سے ہوگی، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ان میں پچھلے لوگوں میں سے بھی بڑی ہی جماعت ہوگی۔ سامعین اکرام، سورہ واقعہ آیت نمبر 41، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں طرف والے، ما اصحاب الشمال، اور کیا ہی برے ہیں، کیا ہی بدقسمت ہیں، کیا ہی نقصان اٹھانے والے ہیں بائیں طرف والے، من سموم، فی سموم، گرم ہوا میں، وہ حمیم، اور گرم پانی کے ساتھ، وَظِلٍّ مِّن یحوم، اور سایہ ہے دھوئیں کا، یعنی دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا باردن، وہ سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا، نہ کریم ولا کریم،
اور نہ حرمت والا یعنی نہ خوشنما ہوگا۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے دنیا میں یعنی ان کا یہ حال کیوں ہوا؟ انہم یہ لوگ جو تھے، کانوا تھے، قبل ذالک پہلے اس سے، مترفین نعمتوں میں پڑے ہوئے تھے، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ وَكَانُوا اور تھے وہ، يُصِرُّونَ جو اصرار کرتے تھے، ضد کرتے تھے، عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ گناہ عظیم پر، وَكَانُوا يَقُولُونَ اور تھے وہ کہ وہ کہتے تھے، اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے، اِنَّا وَعِظَامًا اور ہڈیاں ہو گئے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ تو کیا ہمیں دوبارہ اٹھنا ہوگا، او آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون آپ کہہ دیجئے کہ ہاں بے شک پہلے اور پچھلے، لمجموعون سب اکٹھے کیے جائیں گے، الی میقات یوم معلوم ایک مقرر دن پر سب لوگ اکٹھے کیے، یعنی جو روز مقرر ہے ان کے لیے اس دن سب یہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ آج کا جو سبق ہے سامعین کرام گزشتہ سبق کی ضد میں ہے، یعنی وہ تو تذکرہ تھا دائیں ہاتھ والوں کا اور مقربین کا، اور آج تذکرہ ہے جو نقصان اٹھانے والے ہیں، وہ لوگ انہوں نے فائدہ اٹھایا، یعنی دنیا کی زندگی، یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک عظیم الشان نعمت سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ قرب الہی، معرفت، ملاقات، دیدار، سبحان اللہ۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیں۔ اصل میں ہمارے سامنے کچھ ہے نہیں عمل کے لیے، یعنی دنیا تو نظر آ رہی ہے ہمیں، یا دنیا ہمارے سامنے ہے اور وہ ہمیں خوشنما دکھ رہی ہے، لیکن وہ دائمی نہیں ہے، وہ عارضی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، یعنی بالکل عارضی چیز ہے۔ آج بچے ہیں، کل جوان ہو جائیں گے، آج جوان ہیں کل بوڑھے ہو جائیں گے، پھر پرسوں ختم ہو جائیں گے جسمانی طور پہ، بس آپ فانی انسان ہیں جسمانی طور پہ۔ بہرحال جب انسان زندگی گزارتا ہے اور ایک ماحول میں گزارتا ہے، وہ سارا ماحول جو ہے وہ ظاہر پرست ماحول ہے، تو اس ظاہر پرستی کے غمرے میں آ کے ہم لوگ جو ہیں وہ اپنا وقت جو ہے برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام، ایک میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ اگر آپ نے حق کو مقصود نہ بنایا، زندگی ایک حق مقصد کے ساتھ نہیں گزاری، آپ کی زندگی بھی برباد، ہر چیز برباد، آپ کا وقت برباد، آپ کا ہر چیز۔ یہ وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، 60-70 سال جو بھی ہے کم و بیش، تو وہ ایک مقصد کے لیے ہے، اور جو مقصد ہے وہ محنت سے حاصل ہوگا، یہ دوسری بات ہے۔ یہ یعنی انسان جو ہے، آج کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، عیش و آرام میں پڑے ہوئے تھے، نعمتوں کے دل دادا تھے، نعمتیں حاصل کرنا چاہتے تھے دنیا کی، اور آج سب ہمارا یہی حال ہے کہ آسائشات دنیا ہمیں عزیز ہیں، پھر آسائشات حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، اور پیسہ اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو آپ کا یہ خیال ہے، اور یہ خیال باطل ہے کہ آپ کو اگر حرام ذرائع سے اگر آپ پیسہ حاصل کرنا چاہیں تو وہ حاصل ہو جائے گا آپ کو، ایسی بات نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ تو اچھا، وہ آسائشات دنیا کے لیے ہم اپنی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں، اور حلال حرام کی تمیز بھی اٹھ جاتی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ
جو وقت ہے وہ تو ضائع ہو جاتا ہے. یعنی مثال ایک مثال میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور بھی آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ایک دریا کو آپ کو پار کرنا ہے. اب تیر کے پار کرنا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک دریا ہے وہ آپ نے تیر کر پار کرنا ہے. ایک کنارے سے آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے کہ اگر آپ محنت اور کوشش سے کام لیں، تیرنا سیکھ لیں، یعنی پہلے یعنی آپ کو تیرنا سیکھنا ہوگا اس میں، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس دریا کو پار کرنا ہوگا. آپ دریا میں مطلب آپ نے غوطہ تو لگا دیا، پھر آپ نے جو ہے وہاں تیرے نہیں. وہاں پانی میں مثال کے طور پہ آپ کو پانی کے اندر ایسی چیزیں مل گئیں. اور یہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں کہ یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اگر فرض کر لیں کہ پانی کے اندر بھی سانس، یعنی آپ کا باقاعدہ آپ کو سانس آتی رہے گی، مطلب مچھلی کی طرح آپ پانی میں بھی خوش رہیں گے، یعنی خوش کیا، زندہ رہیں گے. تو آپ جب دریا میں، دریا ہے 1 میل کا، مسافت اس کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف 1 میل تصور کر لیں، 4-5 ساڑھے 4 کلومیٹر جو بھی ہے. تو آپ نے یعنی آپ کو نعمتیں اصل ملنی ہے دریا کے پار. آپ جب دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں تو نیچے پانی میں آپ کو کچھ اور بھی نظارے معلوم ہو جاتے ہیں، تو آپ تیرنا چھوڑ کے ان نظاروں میں کھو جاتے ہیں. ان نظاروں میں آپ کھو جاتے ہیں. جب آپ کھو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو رک گئے، آپ کا سفر تو رک گیا، اور جو جہاں آپ نے پہنچنا تھا وہاں آپ پہنچے نہیں. تو بس پھر آپ یہ ہوا کہ پانی میں آپ ڈوب کے رہ گئے. اب یہ تقریباً میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس کو اگر آپ حقیقت میں لاتے ہیں تو یہ ہے کہ دنیا کا ایک دریا ہے، ہم نے پار کرنا ہے. اس دریا کے پار عظیم الشان نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، یہ بات تو یقینی ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی جو آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں ہے یہ آیت کہ احق ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے جو وعدہ کر رہے ہیں، جس چیز کی آپ ہمیں امید دلا رہے ہیں، کیا وہ حق ہے کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے اور یہ حساب کتاب ہوگا؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ آپ کہہ دیجیے کہ ہاں، ای وربی انہ لحق، ہاں اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے. تو آپ جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں دیکھیں، دنیا کا دریا ہم نے تیر کر پار کرنا ہے. اس دنیا میں کھو کے نہیں رہ جانا. جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا، کہ اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، مکان اور بھی ہیں، زماں اور بھی ہیں. تو بہرحال آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اسی روز و شب میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسی روز و شب میں ہم الجھے ہوئے ہیں. صاحب کرام، بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے ظاہری مستقبل کی فکر ہوتی ہے، آپ خود بھی ظاہر میں گم ہے. جب نئے انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مقصد دے کے بھجواتا ہے آپ کے ذریعے، یعنی آپ کی اولاد ہوتی ہے، آپ اس کے باطن کو نظر انداز کر کے آپ اس کے ظاہری کمال کے لیے، دنیا میں کمال حاصل کرنے کے لیے آپ اس کو تیار کرتے ہیں. اعلیٰ ترین جو بھی ہر والدین جو ہے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو داخل کراتا ہے، اور پھر چل سو چل وہ زندگی کی گاڑی چلنے لگتی ہے اور بچہ پریپ سے میٹرک تک چلا جاتا ہے. پھر وہ جو ہے جوانی آ جاتی ہے میٹرک میں، پھر وہ بچہ خود کانشیس ہو جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کے سامنے صرف ظاہر کا مستقبل ہوتا ہے. آپ نے بھی بچپن سے اس کو ظاہر کے دھوکے کے لیے تیار کر رکھا ہے، اور ظاہری دھوکے میں آپ اسے ڈالنے والے ہیں.
فَأَبَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ بچہ تو فطرت نیک ہے اس کی، پھر آپ اس کو دنیا داری میں آپ اس کو ڈال دیتے ہیں، اپنے ڈھپے لاتے ہیں۔ بچے کو والدین اپنے ڈھپے لاتے ہیں، اور ہمارا ڈھپ کیا ہے؟ برا نہ مانیے، لیکن ہمارا ڈھپ کیا ہے؟ دنیا داری، ظاہر کے دھوکے میں ہم خود بھی پڑے میں، اپنے بچوں کو بھی ڈال لیں۔ یہ دیکھیں، یعنی ضمنی طور پہ میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس بات کا وبال جو ہے آپ پر خود بھی ہوگا، کہ آپ پر اپنا گناہ تو ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آپ پہ اپنے بچوں کی غلط تربیت کا خمیازہ بھی آپ کو بھگتنا ہوگا، کیونکہ آپ خود دھوکے میں ہیں، اسے بھی دھوکے میں ڈال لیں۔ کم از کم اتنا تو کریں کہ اس کو تو دھوکے میں نہ ڈالیں، اس کو تو بتا دیں کہ بچے تم کون ہو، اس کو اس کی حقیقت سے آشنا کریں، اس کو اس کے مقصد حیات سے آشنا کریں۔ ٹھیک ہے، دنیا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے، لیکن یہ مقصد تو ہرگز نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا ترجیح تو نہیں ہے ہماری ترجیح تو آخرت ہے۔ میں دنیا کے لیے تھوڑی آیا ہوں اس دنیا میں تو آخرت کے لیے بھجوایا گیا ہوں کہ آخرت کماؤں۔ تو بہرحال وہ دریا جو ہے اس میں اگر آپ بیچ میں چلے جاتے ہیں تو آپ تیرنا تو بھول جائیں گے، وہیں کے نظاروں میں آپ، مثال کے طور پہ جو ہم نے مثال قائم کی تھی نا، دنیا میں آپ آ گئے، اب دنیا کے جو نظارے ہیں اس میں آپ، وہ لڑکا بڑا ہوتا ہے، وہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، لڑکی کہتی ہے وہ لڑکا بڑا خوبصورت ہے، وہ پھر چھان پھٹک ہوتی ہے۔ رشتے جب آپ ڈھونڈتے ہیں نا، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے لڑکی والے جو ہیں لڑکے کے کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی دنیاوی حیثیت کو دیکھتے ہیں، اس کی ساری اس کو دیکھ کے پھر جو ہے تو لڑکی والوں کو ایسے رشتے بہت کم ہی ملتے ہیں۔ بہرحال تو لڑکے والے بھی پھر صورت کے پیچھے، خاندان کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اور پھر بہرحال تو یہ دنیا میں آ کے آپ دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور دنیاوی آسائشات کے زمرے میں آپ اپنے آپ کو داخل کر لیتے ہیں کہ میں نے تو بس یہ حاصل کرنا ہے، میں نے تو اپنے لیے بڑا گھر بنانا ہے، میں نے تو کاروبار کو ترقی دینی ہے، میں نے تو دکان سے کارخانہ بنانا ہے، کارخانے سے اور بھی بچے پھر بنانے ہیں، میں نے MP بننا ہے، MNA بننا ہے، مشیر بننا ہے، وزیر اعظم بننا ہے، آرمی چیف بننا ہے، اور بریگیڈیئر صاحب بننے ہیں میں نے، اور چیف جسٹس بننا ہے۔ یہ سارے مطلب خواب ہوتے ہیں سامنے کا، برا نہ مانیں، لیکن یہ خواب ہم سجاتے دنیا کو، وزیر اعظم تو 22 کروڑ میں تو ایک ہی شخص بنے گا، ہر شخص تو بن نہیں سکتا، چیف جسٹس بھی ایک بنے گا، آرمی چیف بھی ایک ہی بنے گا۔ تو بہرحال یہ خواب ہم سجاتے ہیں۔ فوجی حضرات آپ دیکھیں جو اونچے عہدوں پہ ہیں، ان کو تمنا تو ہوتی ہے کہ کاش ہم سب سے اوپر سیٹ پہ چلے جائیں، میں خود اس بات کا شاہد ہوں، اور ہر ایک یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کی طرف وہ جانا چاہتا ہے، عزت، شہرت اور یہ ترقی کی اس کی منازل یہ سمجھتا ہے کہ میری تو یہی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں جو بائیں ہاتھ والے ہیں ان کی جو صفات ہیں یہاں بیان کی جا رہی، ایک تو یہ ہے کہ یہ آسائش پسند تھے۔ آپ جب کاروبار کرتے ہیں تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کاروبار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ آسائشات حاصل کرنے کے لیے، مکان بنانے کے لیے، مکان بنانا ہے جی آج تو بس ٹھیک ہے، تو اسی آسائشات کے اس میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ اے سی نہیں ہے، اے سی ہونا چاہیے، گرم کمرے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، گرمی میں ٹھنڈے کمرے ہونے چاہیے، اعلیٰ کھانا اعلیٰ پہننا ہونا چاہیے، اعلیٰ کھانا ہونا چاہیے۔ اسی آسائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نظر انداز کر کے، میں بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے جس طرح ہمیں زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، وہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، لیکن ہم نہیں، ہم تو اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حضور کا نام تو لیں گے لیکن حضور کا اتباع نہیں کریں گے، حضور کی پیروی نہیں کریں گے، حضور کا نام لیں گے بظاہر
تو پھر دوزخیوں کی صفات میں سے آج وہ صفات بیان ہو رہی ہیں سامعین کرام، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسرے یہ کہ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، بڑے گناہوں پر اڑے ہوئے تھے، گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے۔ اب یہ بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھلا دیں، آپ اپنے رب کو بھلا دیں، نتیجتاً خود آپ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ بات بہت آہستگی سے میں کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں۔ ہم تو گناہ عظیم اس کو کہتے ہیں، یار زنا ہو گیا، چوری ہو گئی، شراب، ڈھاکہ، یہ وہ ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، وہ بھی گناہ ہے، لیکن اللہ کو فراموش کر دینا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حنث العظیم، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن کی آیت ہے نا۔ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کو چھوڑ کے اور معبود آپ تلاش کر لیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ آج ہمارا بھروسہ تو اللہ کے سوا اللہ پہ نہیں ہے، باقی تو ظاہر پہ ہمارا بھروسہ ہے۔ آپ کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ کا اس پہ بھروسہ ہے اور بڑے سنبھال کے آپ رکھتے ہیں اور بڑی انویسٹمنٹ کے، دنیا میں انویسٹمنٹ کے طالب ہیں کہ کوئی 8 کروڑ کا گھر جو ہے اگر آپ کو 4 کروڑ میں مل جائے، فوراً آپ وہاں لا کے جھونک دیتے ہیں وہ رقم۔ اور اللہ کے راستے میں آپ سے اگر طلب بھی کیا جائے یا کوئی ضرورت ہو تو آپ 5-10 ہزار دے کے ٹرکا دیتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو اتنے نہیں ہے پیسے، یہ بس یہ لے لے۔ حنث العظیم کا آج ہم نے لفظ پڑھا ہے، بڑے گناہ۔ تو بڑے گناہوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بڑے گناہ جو ہیں اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں۔ یہ بات جو ہے عام طور پہ ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں گناہوں کی جڑ کیا ہے۔ گناہوں کی جڑ یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور میں بھی کچھ طاقت تلاش کریں یا جانے کہ کسی اور ہستی میں بھی اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے، نہ نہیں ہے۔ ان القوت للہ جميعا، ساری قوت کا مالک تنہا ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر آپ نے ایسا سوچا کہ اللہ کے سوا بھی کوئی ہے تو پھر تو آپ، اب یہ تو ہم سوچ رہے ہیں آج بھی، آپ کے پاس چند لاکھ روپے ہیں، مطلب ایک غریب آدمی کے پاس اگر 2 لاکھ روپے بھی ہیں تو اس کو بڑا اس پہ مان ہوگا، غرور ہوگا کہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہیں۔ اور جو مالدار طبقہ ہے تو ان پہ جو کروڑ پتی ہیں وہ اگر اس کو 1-2 ارب مل جائیں یا اکاؤنٹ میں آ جائیں اس کے، تو وہ کہتا ہے یار بس کام بن گیا۔ ایک مجلس میں کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، میرے اپنے کانوں کا سنا ہوا ہے، تو وہ صاحب مجلس سے ان سے پوچھا کہ بھئی تم بتاؤ، اور وہ صاحب نظر تھے، یعنی صحیح تھے، بزرگ ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بتاؤ غریبی جو تم لوگ کہتے ہو، غریبی کتنے پیسے اگر تمہارے پاس ہوں تو تم غریبی کے زمرے سے نکل جاؤ گے؟ تو حاضرین میں سے کسی نے جواب دیا کہ حضور 10 کروڑ روپے ہوں تو ہم نکل جائیں گے غریبی کے سے۔ اب یہ ہماری سوچ ہے کہ اللہ کے سوا کچھ چیز اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم، یعنی ہماری اس پر نظر ہے کہ وہ ہماری مشکل کشا ہوگی، حاجت روا ہوگی اور ہماری حاجت روائی ہوتی رہے گی۔ یعنی پیسہ، آپ بہت سے لوگ، اکثریت لوگوں کی پیسے پہ اللہ سے زیادہ اعتماد کرتی ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے، آپ دیکھ لیں، آپ خود اپنے ذہن کو دیکھ لیں، اپنے اس کو دیکھ لیں، اپنے اثاثے کیسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں آپ. کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس پیسہ کتنا ہے، اور ضرورت بھی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پیسے اخبار میں اثاثے اخبار میں چھپوا دیں، یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ انسان کی فطرت پہ، یہ بخیلی جو ہے اس کی فطرت میں ہے. کسی بھی مالدار ہستی سے اگر آپ جائیں اور محلے میں مسجد بنی ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ آپ کو 5-10 ہزار روپے دے کے ٹرکا دے گا. بن رہی ہے، اس کے محلے میں مسجد ہے، وہ بس 5-10 ہزار، یار بس میں کوشش کروں گا اور ساتھیوں سے بھی کہوں گا آپ یہ لے لیں، 10 ہزار روپے میں پیش کر رہا ہوں. اگرچہ میرے پاس، کہتا نہیں، اگرچہ میرے پاس 10 کروڑ روپے پڑے، آپ کو ضرورت جو ہے وہ صرف 50 لاکھ کی ہے، لیکن یہ 10 ہزار روپے پہ آپ گزارا کر لیں. یہ ظاہر سے نہیں کہتا، وہ اپنے آپ کو غریب تصور کرتا ہے، اپنا یعنی خرچ بھی نہیں کرتا. اللہ بخیل ہے. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا ہوں، حنس العظیم پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ بڑا گناہ کیا ہے. اور بڑا گناہ جو ہے سامعین اکرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دیکھیں، اللہ کے سوا اگر آپ کسی اور پہ بھی بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو پھر آپ اسی کو پکاریں گے. آج پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارا سٹیٹس کیا ہے. ہم کہتے ہیں پیسہ، پیسہ، بس پیسہ. پیسے کے لیے یہ ساری باغ دوڑ ہے. عزت، دولت، عزت، شہرت، یہ 2-3 چیزیں ہیں سامنے کرام. بعض لوگ اپنی ظاہری عزت کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ظاہری عزت کا، پھر شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اور دولت تو سب سے پہلے نمبر پہ ہے. دولت، عزت اور شہرت یہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو غیر اللہ ہے، تو اللہ نہیں ہے، یہ تو غیر اللہ ہے. آپ غیر اللہ کے طالب بن گئے، اور یہ حنس العظیم ہے. اس پر آپ ڈٹے رہنا چاہتے ہیں. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْسِ الْعَظِيمِ، اور آپ بڑے عظیم گناہوں پر ڈٹے رہتے تھے یہ لوگ. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. ترجمہ سنا دیں. اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی نقصان میں ہیں دائیں ہاتھ والے. فی سموم و حمیم، گرم ہواؤں کی لپٹ میں، یعنی گرم ہوا یعنی دوزخ کی لپٹ. وہ حمیم، اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وہ ظل من یحوم، اور دھوئیں کے سائے میں. وہاں جنتیوں کا تھا نا کہ وَظِلٍّ ممدود، گہرے سائے، لیکن وہ تو ٹھنڈا سایہ تھا، معتدل تھا، اور گہرا سایہ تھا، وہ تو اچھا تھا. اب یہاں سایہ تو ہے لیکن سیاہ دھوئیں والا، بالکل دھوئیں میں آپ بیٹھے ہوئے. دھوئیں میں آپ سانس لے سکتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں دھوئیں میں کیا آپ کی کیفیت ہوتی ہے. جلد سے جلد اس ماحول سے نکل جانا چاہتے ہیں. تو وہ لا بارد ولا کریم، اس کی مزید تفصیل ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہے دھواں، گرم دھواں، اور نہ خوشنما ہے، شکل بھی اچھی نہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. And those on the left. What of those on the left? فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ. Amid searing wind and boiling water. وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ. And a shadow of thick smoke. لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ. Neither cool nor refreshing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔